آج ہے 12 جون اور آج ہے سوموار کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ اسرائیل کا ایران پر تباہ کن ڈرون حملہ سامنے آ گیا۔ پوری دنیا میں تابڑ توڑ کارروائیاں شروع۔ ایران کا جوابی میزائل حملہ، نیتن یاہو گھبرا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، باقاعدہ طور پر ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ابتدا کر دی۔ اسرائیل کا ایران پر تباہ کن ڈرون حملہ، ایران کا جوابی میزائل حملہ، نیتن یاہو مارا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایرانی فورسز نے گولن ہائٹس کے واقعے میں اسرائیلی چوکیوں پر راکٹ برسائے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیلیوں نے ایران پر خطرناک ترین ڈرونوں سے حملہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کے مطابق شام میں تعینات ایرانی فورسز نے سرحدی علاقے گولان ہائٹس میں قائم اسرائیلی چوکیوں پر نصف بعد 20 سے زائد فجر راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق کئی راکٹوں کو اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام نے راستے میں تباہ کر دیا، جبکہ دیگر اپنے اہداف سے پہلے ہی گر کر تباہ ہو گئے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شام میں تعینات ایرانی فوج نے اسرائیل پر کوئی حملہ کیا۔ البتہ اسرائیل کو گزشتہ 7 سال سے جاری شام کی جنگی کارروائی کے بارے میں درجنوں بار شام میں ایرانی فوج اس کی تعدادی مشنوں کے زیر استعمال تنصیبات پر کارروائیاں شروع کر رہا ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ایران اور اس کے حامی حزب اللہ شام کو ایران کے ایک نئے محاذ میں تبدیل کرنے میں مصروف ہیں، اور اس کے شام میں حملوں کا مقصد ایسے ہونے سے روکنا ہے۔ اسرائیل نے الزام لگایا کہ بدھ کے شب فائر کیے جانے والے راکٹ ایرانی فوج پاسداران انقلاب کی القدس فورس نے فائر کیے، جو بیرون ملک آپریشنز کی ذمہ دار ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان لیفٹیننٹ جنرل جوناتhan کون ریکس نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں دعویٰ کیا کہ راکٹ حملے قدس فورس سربراہ کے ہدایت پر فائر کیے گئے۔ ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ راکٹ حملوں کے فوری بعد اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں 1 درجن سے زائد فوجی تنصیبات پر میزائل بم برسائے، جو ایران کے زیر استعمال ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ حملے کے دوران شام کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹس نے اسرائیلی طیاروں کو مار گرانے کی کوشش بھی کی ہے، جس میں وہ ناکام رہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ حملوں میں ایران کا کتنا جانی نقصان ہوا، لیکن ترجمان کے بقول حملوں کا مقصد جانی نقصان پہنچانے سے زیادہ شام میں تعینات ایرانی فوج کے حملوں کی صلاحیت اور جنگی سامان کو دیر پا نقصان پہنچانا تھا۔ شامی حکام کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فائر کیے جانے والے درجنوں میزائلوں نے ایک ریڈار اسٹیشن، شامی فوج کی دفاعی میزائل تنصیبات اور اسلحے کے ایک گودام کو نشانہ بنایا ہے۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا کہ شام کے میزائل دفاعی نظام نے دمشق، حمص، السویدہ کی حدود میں کئی اسرائیلی میزائلوں کو فضا میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ جمعرات کی صبح گولان ہائٹس کے علاقے میں موجود اسرائیلی آبادیوں میں اسکول معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جانب سے بھی بڑا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیل نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ بحیرہ احمر کی ابنائے باب المندب کو بند کرنے پر اسے منہ توڑ عسکری جواب دیا جائے گا، جبکہ ایران خلیج عرب میں بڑے پیمانے پر عسکری مشقوں کی تیاری میں مصروف ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران نے اگر بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے ملانے والی ابنائے باب المندب کو بند کیا تو اسرائیل اپنی فوجی تعینات کر دے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے اس آبنائی سے گزرنے والے 2 آئل ٹینکروں پر حوثی باغوں کے مبینہ حملوں کے بعد سعودی عرب کے راستے سے یورپ کو تیل کی رسائی روک دی تھی۔ اس کے علاوہ ایران کی دھمکی کے جواب میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر ایران نے ابنائے باب المندب کو بند کرنے کی کوشش کی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بین الاقوامی اتحاد ٹوٹ جائے گا، تابڑ توڑ کارروائیاں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران یہ جان لے کہ وہ اکیلا ہے اس خطے میں، اور ایسا اکیلا ہے کہ اب ایران کبھی بھی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ فلسطینی مسلم تحریک نے بھی بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیوں کا آغاز کیا جائے اور اسرائیل کو سبق سکھایا جائے۔ ایران نے کہا ہے کہ ان کے خطرناک ترین خاموشن میزائل 80 اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا میزائل ہم نے لانچ کیا ہے جو اسرائیل کو 6 منٹ میں تباہ و برباد اور ملیہ میٹ کر سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو سبق سکھایا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الفتح میزائل بھی ہم نے
لانچ کر دیا ہے، جس کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو ایسی کارروائی کر کے نشانہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے بھی نئے بیلسٹک میزائل لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل پر ایرانی میزائلز کا خوف طاری ہے، صہیونی اخبار نے دعویٰ کیا ہے۔ جیروسلم پوسٹ کی ایک رپورٹ میں ایرانی میزائلوں کے نام سے اسرائیل پر جاری بڑے خوف کا انکشاف کیا گیا ہے۔ صہیونی اخبار اسرائیل پر جاری بڑے خوف کا انکشاف کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک رپورٹ میں ایران کی فوجی کامیابیوں اور میزائل توانائیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی میزائل تل ابیب اور واشنگٹن کی سلامتی کے کثیر الجہتی خطرہ بن چکے ہیں۔ اس رپورٹ میں دوسرے عبرانی میڈیا کی طرح اس مسئلے پر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ ایرانی میزائل اسرائیل اور امریکہ کے لیے استعمال خطرہ ہیں۔ جیروسلم پوسٹ میں مزید لکھا گیا ہے کہ ایران مائع ایندھن اور ٹھوس ایندھن کے میزائلوں کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کی بحری افواج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری نے مشرقی سرحدوں کا دورہ کیا، ہمسایہ ممالک سے مخاطب اور کہا ہے کہ ہم ہمسایگی کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر ہمسایہ ممالک قوانین کی رعایت نہ کریں اور سخت رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایران کی بحری افواج کے کمانڈر نے مزید کہا کہ اس موقع انہوں نے صحافیوں کو گفتگو کرتے ہوئے کہ افغانستان سرحد پر فوج کا کنٹرول مکمل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سرحدی علاقے کو مکمل نگرانی سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کو اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل کی شمالی سرحد کے قریب لبنانی فضائی حدود سے آنے والے ڈرون کو بھی مار گرایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں مزید کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے سپاہیوں نے لبنان کی فضائی حدود سے اسرائیل کی حدود میں گاؤں کو تباہ کرنے والے ڈرون کو بھی ملیہ میٹ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے قومی سلامتی کے مشیر نے منگل کے روز ایران کے خلاف کارروائی کا امکان ظاہر کیا ہے، مگر ایران کی نئی زیر زمین جوہری تنصیب کی کھدائی سے پیدا ہونے والی کسی بھی فوری خطرے کو خارج امکان قرار دیا ہے۔ عالمی طاقتوں کی ایران پر یورینیم افزودگی کی سرگرمیوں پر نئی پابندیاں اور بم بنانے کی صلاحیت رکھنے والے دیگر منصوبوں پر مذاکرات کی کوششیں اب تک بے نتیجہ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر سفارتکاری کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا تو وہ طاقت کا سہارا لے گا۔ اسرائیل کی مسلح افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران نے یورینیم کو افزودہ کرنے پر بھی بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین اس بات پر منقسم ہے کہ آیا اسرائیلی فوج ایران کی جوہری تنصیبات کو دیر پا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہیں جو دور دراز منتشر اور دفاعی ہیں۔ ایران نے جوہری بم کی تیاری سے انکار کیا اور کسی بھی حملے کا تباہ کن بدلہ لینے کا وعدہ کیا۔ یہ قیاسرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اسرائیل ایران کی سرحدوں پر واقع ممالک کو حملوں کے لیے اسپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ ایران کے سایہ ملک کا آذربائیجان نے بھی اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات کے باوجود اس خیال کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔